سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان فکر کرتا ہو اور ادائیگی کی کوشش کرتا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا قرض ادا کروا دے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تھا، یعنی آزادی کی قیمت دینے سے عاجز ہو گیا تھا، اور عرض کیا کہ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جس کے ساتھ تم دعا کرو، اگر تم پر احد کے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ، یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے اللہ، بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم۔ تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھ کو تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے قرض سے پناہ مانگنے کی دعا بھی تھی۔ نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر سونے سے پہلے کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی قرض کی ادائیگی کی دعا ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں بھی قرض سے پناہ کی دعا ہے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے اور بزدلی سے، اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ تو یہ ہیں وہ چند مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اگر انسان ان کو پڑھتا رہے تو قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔